السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی عمر کا عقیقہ، یعنی عقیقہ بڑی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے کے بارے میں ایک روایت پر گفتگو کریں گے، کیونکہ انٹرنیٹ پر یہ بات جو ہے نشر کی جا رہی ہے، بڑے اہتمام سے اس کی اشاعت کی جا رہی ہے کہ عقیقہ ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی ہو۔ اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، تو وہ 7ویں دن اگر عقیقہ نہیں کر سکا تو وہ بڑی عمر میں بھی جب مرضی چاہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کس روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں، تو وہ صحبان السنن الکبریٰ امام بہقی کی جو کتاب ہے اس سے ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ اسی روایت پر میں مختصر آج گفتگو کروں گا اور تفصیل سے کبھی دوسری جگہ پہ بات ہوگی، کیونکہ بڑی اس کی اشاعت کی جا رہی ہے اور بڑے مشہور لوگ کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر مقیم ہے، کچھ بیرون ملک۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ جب مرضی ہو سکتا ہے، 7ویں دن ہونا ضروری نہیں ہے، وہ امام بہقی کی جس روایت سے استدلال کر رہے ہیں ذرا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ حضرت انس سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقّ نفسہ بعد النبوہ۔ وہ صحابان یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بھی اپنا عقیقہ کیا تھا۔ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بھائی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ جب مرضی کر لو، 7ویں دن کی کوئی بندش نہیں ہے، آپ آزاد ہیں۔ اصل مسئلہ بعد میں بیان کریں گے مختصر، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اس روایت پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو امام بہقی نے روایت بیان کی ہے السنن الکبریٰ میں، تو حیرانی کی بات ہے کہ امام مصوف نے یہ روایت لکھ دینے کے بعد جو نیچے تبصرہ لکھا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا۔ اگلے صفحے پہ نہیں لکھا، امام صاحب نے اس روایت پر جو اپنے کامنٹس اور اس کی فنی حیثیت بیان کی ہے وہ اگلے صفحے پر بیان نہیں کی۔ اسی روایت کے نیچے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے عقّ نفسہ بعد النبوہ، اسی سطر کے نیچے اگلی جو لائن ہے وہ سنیے اور پھر غور کرنے کی عادت ڈالیے کہ انٹرنیٹ پہ جو ہو رہا ہے اس سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو سیدھے سادے بھولے بالے لوگ تھے نا، ان کی بڑی تحقیق تھی، وہ بڑے پارسال لوگ گزرے ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، چلتے پھرتے لوگوں سے پرہیز کرو۔ تو اس روایت پہ امام بہقی کیا لکھتے ہیں؟ قال عبد الرزاق انما تارکو عبداللہ ابن محرر لہذا الحدیث۔ امام بہقی لکھتے ہیں کہ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس روایت کے بیان کرنے والے راوی عبداللہ ابن محرر کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اس نے یہ روایت بیان کی، اتنی بہودہ روایت بیان کر دی ہے، اتنا جھوٹ بولا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو اپنا عقیقہ کیا۔ یہ جھوٹی روایت بیان کرنے کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دے دیا اور اس روایت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اسی روایت پر امام ابن حجر نے فتح الباری میں بڑی تفصیل سے گفتگو، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بڑی تفصیل سے گفتگو۔ چلو وہ تو دوسری کتابیں نا، حیرانی ہے وہ اس بات پر ہے، پریشانی اس بات پر ہے کہ اسی روایت کے نیچے امام عبد الرزاق نے لکھا ہے مگر ان لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ ڈنکے بجوا رہے ہیں لوگوں سے اپنے، مگر نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کے ایمان، لوگوں کا وقت، لوگوں کی دولت، اور سب سے زیادہ لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ لوگ اگر آپ کو سنتے ہیں مختصر بات کرو، جامع بات کرو، کتاب سامنے رکھ کر بات کرو، صفحہ سطر کا حوالہ دو، اصل کتاب کی بات کرو، ترجمہ نہ بیان کرو۔ تو امام بہقی آگے بھی لکھتے ہیں، یہاں وہ رکے نہیں ہیں، اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھرتا۔ یہ علم حدیث کے اشاعت کرنے والے جو مجاہد تھے،
اللہ ان کو کربٹ جنت جگہ نصیب فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اللہ ان کی قبروں۔ تو امام آگے لکھتے ہیں قال الفقیر رحمہ اللہ، کہ فقیر بیان کرتے ہیں قد رویا من وجہ آخر عن قتادہ، کہ ایک روایت حضرت قتادہ سے بھی بیان ہوئی ہے، ومن وجہ آخر عن انس، اور ایک روایت حضرت انس سے بھی بیان ہوئی ہے عقیقہ کے بارے میں کہ یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ نے بعد میں کیا، ولیس بشیء، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اس پر قطعاً کوئی عمل نہ کرو۔ تو اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ عقیقہ میرے بھائیوں عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ عقیقہ ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت کے آگے پیچھے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے جمعے کے دن پڑھا جا سکتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہم پڑھ سکتے۔ عید کی نماز عید کے دن پڑھی جا سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھی۔ قربانی عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کو کی جا سکتی ہے، 12ویں کو کی جا سکتی ہے، 11ویں کو کی جا سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھی کی جا سکتی ہے، آگے۔ یعنی عقیقہ بھی اسلام کی ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اللہ کے رسول نے وقت مقرر کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ 7 دن۔ ایک اور روایت بھی اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، گو اس روایت کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح جامع الصغیر میں صحیح کہا ہے، مگر وہ روایت صحیح نہیں ہے، جیسا کہ امام حیثمی رحمۃ اللہ نے مجمع البیان میں اس میں تفصیل سے گفتگو۔ وہ روایت کیا ہے کہ عقیقے کا جانور ذبح کرو 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن۔ تو یہ جیسے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ عقیقہ کے مسائل تفصیل سے بیان ہوں گے، اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر نے ساری روایات کو فتح الباری میں نقل کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، ان کی فنی حیثیت بیان کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں خوشگزار کروں گا۔ قصہ مختصر، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، آگے پیچھے ہوگا تو صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، عقیقہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ عبادت ہے جو معینہ وقت پر کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔